بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائم پہلے بیت المقدس اور اب اسرائیل کا شہر ہے۔ یہ شہر بیت المقدس سے 30 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ 2007 عیسوی میں اس شہر میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک محل تلاش کیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک بڑی بستی ہے اور اس بستی میں 1000 مربع میٹر پر ایک محل بنا تھا۔ آثار بتاتے ہیں یہ بستی 1020 قبل مسیح میں آباد ہوئی اور 980 قبل مسیح میں اجڑ گئی۔ یہ بستی ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ کھدائی کے دوران اس کے ارد گرد 2 دروازوں والی دیوار بھی پائی گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ پچھلے 7 برسوں سے اس بستی پر تحقیق کرتے رہے، یہاں تک کہ اب جا کر دریافت ہوا یہ محل حقیقتاً حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی 1040 قبل مسیح تا 970 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ محل تاریخی کتب میں بہت مشہور تھا۔ اس کے واقعات اور اس کی شان و شوکت کے بارے میں تاریخ کے صفحات بھرے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا اسے ماننے پر تیار نہیں تھی۔ تاہم ماہرین کے اس دریافت نے آسمانی کتب اور تاریخ کو سچا ثابت کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ محل کیسے ملا؟ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یروشلم سے 10 میل دور جنوب کی سمت واقع بیت الحم میں ایشا نامی ایک شخص رہتا تھا جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے اور اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد تھا۔ یہ بچہ بچپن ہی سے اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید تھا اور خد و خال حسین، گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا، قد پست تھا، آنکھوں میں بھور پن اور سر کے ایک گوشے میں گنج تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل سے ہیں۔ شجر نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ افراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان میں سے واحد شخصیت تھے جو بیک وقت پیغمبر، رسول اور صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آپ کو فن خطابت میں ملکہ حاصل تھا۔ آپ کا ایک ایک لفظ صاف اور حکمت سے پر ہوتا تھا۔ اب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ زبور کی تلاوت اتنی خوشالحانی سے کرتے تھے کہ پرندے بھی آپ کا ساتھ دینے لگتے تھے، جس سے عجیب سماع برپا ہو جاتا تھا اور وجد و آفرین نغمے فضا میں بکھر جاتے۔ یہاں تک کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ خدا کی حمد میں شامل ہو جاتے۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں سے حضرت سلیمان کا نام سر فہرست ہیں، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور و معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے۔ آپ کی پہلی بیوی سے ابشالوم نامی بیٹا تھا۔ حضرت داؤد کا پیشہ زرگری تھا۔ آپ لوہے سے سپاہیوں کے لیے زرے بناتے تھے۔ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا اور اس عمل کے لیے آپ کو بٹی کی ضرورت ہوتی تھی اور نہ ہی کسی ہتھوڑے کی۔ آپ کے بعثت کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 سال بعد کا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1200 سال سے بھی زائد گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ لیل چلانے میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک عصا و لیل اور ایک تیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی،
اے داؤد علیہ السلام، میں حجرے ہارون ہوں، مجھ سے ہارون علیہ السلام نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا اور کچھ دور چلے تھے کہ دوسرا پتھر بول اٹھا، میں حجرے موسیٰ علیہ السلام ہوں، مجھ سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور اپنی تیلی میں ڈال لیا۔ آپ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک تیسرے پتھر نے صدا لگائی، میں حجرے داؤد ہوں جو نبی ہے، اور وہ مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور تیلے میں ڈال دیا۔ اس وقت جالوت کا پورے ملک میں شہرہ تھا، یہ دیو ہیکل ظالم فلسطینی سردار تھا اور موجودہ اسرائیل اور فلسطینی ریاست پر انسانیت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ بن اسرائیل سے شدید نفرت کرتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا۔ ریاست کا بادشاہ بھی جالوت کے مظالم سے تنگ تھا، اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلوایا اور جالوت سے نجات کا طریقہ دریافت کیا۔ ایک معتمد خاص نے آگے بڑھ کر عرض کی، بادشاہ سلامت، میرا خیال ہے سلطنت میں یہ اعلان کروایا جائے کہ جو نوجوان بھی جالوت کو قتل کرے گا، بادشاہ سلامت اسے آدھی سلطنت دیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آ گئی، اس نے منادیوں سے ملک بھر میں اعلانات شروع کروا دیے۔ یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ جو ہی آپ نے یہ اعلان سنا، آپ کو فوری طور پر پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے منادی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔ منادی یہ خبر لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی وہ نوجوان ہے جو جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگے، ہم آج جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثناء میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر سے پاؤں تک دھات میں لپٹا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تیلے سے غلیل اور پتھر نکالا، پتھر کو غلیل میں پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم یہود دنگ رہ گئی۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی شہزادی ہنیا سے آپ کی شادی بھی کرا دی، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور یہ محل آپ کے قیام گاہ تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے آج ہزاروں برس بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے اس محل کو دریافت کر کے دنیا کو ایک پیغام ضرور دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے فانی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافت سے ثابت ہو گیا، ہزاروں مربع میٹر پر پھیلا اللہ کے ایک نبی کا محل اگر زندہ سلامت نہیں رہ سکتا تو دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کی حیثیت ہی کیا ہے۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔